السلام علیکم پیارے طالبات، انشاءاللہ عز و جل آج ہم دوسری کلاس کی اسلامیات صفحہ نمبر 7 باب دوم ایمانات و عبادات اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بلند خوانی کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے، وہی سب کا مالک ہے، ساری دنیا کا نظام اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، جنگل، پہاڑ اور جانور سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے پیارے بچوں، ہمیں اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، مطلب بنایا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا اور بھی بہت سارے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اس نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان اور پیار کرنے کے لیے بہت ہی پیار کرنے والے والدین دیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 8 پہ آتے ہیں، جہاں پہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، یعنی وہی انہیں پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں کلمے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب کہ ہمارے عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی بھی پالنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، چرند پرند، انسان، جانور، حیوان، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور ان کو رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ادا کی ہیں، ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمیں زبان عطا کی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم سننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے، اور اسی طرح کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، اور چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے۔ شکریہ۔ 9 پہ ہمارے پاس مشق ہے، مشق کا پہلا سوال پڑھتے ہیں، تمام کائنات کس نے بنائی ہے؟ تمام کائنات کس بنائی ہے؟ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے نعمتیں ادا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے نعمتیں عطا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مثلاً زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، اسی طرح ہاتھ، کان، زبان، پاؤں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہیں۔